والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود۔ محترم سامعین کرام، فلسطین کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ سورہ بروج کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو تسلی دی ہے۔ مکہ کے وہ مسلمان جو مشرکین کے ظلم کے چکی میں پس رہے تھے، جن پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین نے سورہ بروج نازل فرما کر ان کو تسلی دی۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیث نقل کی ہے جس میں سورہ بروج کا پورا پس منظر تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے اپنے ساتھ ایک جادوگر رکھا ہوا تھا، اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا، اس نے بادشاہ سے آ کر کہا میں بوڑھا ہونے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی بچہ، کوئی نوجوان میرے حوالے کیا جائے تاکہ میں اپنا یہ فن اس کو سکھاؤں۔ ایک بچے کا انتخاب کیا گیا اور اس بچے کو یہ فن سکھانے پر جادوگر کو کہا گیا، اور یہ بچہ جادوگر کے پاس آتا سیکھنے کے لیے، اور جب یہ اپنے گھر سے چلتا، اس کے گھر اور جادوگر کے درمیان ایک عیسائی راہب تھا، اس کے پاس سے اس کا گزر ہوتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راہب کے پاس بیٹا اس کی بات سننے لگا، اس کی باتیں اس کے دل میں اتر گئی، اور کہتا ہے اللہ، اگر یہ جادوگر حق پر ہے تو میرے لیے اس کے راستے کا انتخاب کرنا آسان فرما دے، اور اگر یہ راہب حق پر ہے، اس کی باتیں ٹھیک ہے، تو اس کے راستے کا انتخاب کرنا میرے لیے آسان فرما دے۔ اور دیکھتا ہے کہ ایک جانور، ایک درندہ، وہ درمیان میں کھڑا ہے اور لوگوں کے راستے کو روکا ہوا ہے، اب کوئی وہاں سے گزر نہیں پا رہا۔ کہتا ہے اللہ، میرے درمیان، ان دونوں کے درمیان میرے لیے اسی درندے کے ذریعے فیصلہ کر دے، اگر یہ درندہ میرے پتھر لگنے سے مر جاتا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ راہب یہ برحق ہے، اور اگر نہیں مرتا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ جادوگر برحق ہے۔ پتھر لے کر درندے کو مارتا ہے، وہ وہیں مر جاتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ کا یہ سارا مہاجرہ جو ہے
راہب سے بیان کرتا ہے کہ ایک درندہ وہ لوگوں کے درمیان آڑے آ گیا تھا، رکاوٹ بن چکا تھا، اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اور جب میں نے پتھر مارا تو وہ مر گیا، اور لوگوں کا رستہ جو بند پڑا ہوا تھا وہ کھل گیا، لوگوں کی آمد و رفت جو معطل تھی وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، لوگوں کا رستہ کھل گیا، اور میرے لیے آپ کے رستے کو انتخاب کرنا یہ آسان ہو گیا۔ اس راہب نے کہا اب آگے آپ کی اور آزمائشیں ہونی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ایک بڑے مقام پر فائز کر دیا ہے، اب آپ کی آزمائش ہوگی۔ جب مقام مرتبہ بلند ہو جائے تو آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہا اچھا، کہا اللہ آپ کو آزمائے گا۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے اس کو ایسی ایک فضیلت عطا کی، ایک ایسا رتبہ عطا فرمایا کہ جو نابینا ہوتا اس کے لیے دعا کرتا اس کی بینائی لوٹا دی، اور جو کوڑ کی بیماری میں ملوث ہوتا اس کے لیے دعا کرتا تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی۔ اسی طرح بادشاہ کا جو اپنا وزیر تھا، اب وہ اندھا تھا، انہوں نے آ کر اسے کہا بچے کو کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اندھے کے لیے دعا کرے تو آپ اسے شفا دے دیتے ہیں، وہ شفا یاب ہوتا ہے، اور اسی طرح کوڑ کا جو مریض ہے اسے بھی آپ شفا یاب کر لیتے ہیں۔ بچے نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے۔ کہا آپ کا اللہ کون ہے؟ کہا وہ جو ہم سب کا اللہ ہے۔ اب عقیدہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، ان کو عقیدہ سمجھا رہا ہے، کیونکہ وزیر تو پوری زندگی یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا جو بادشاہ ہے، میرا جو مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا خدا ہے، وہ یہ بادشاہ ہے۔ اس بچے نے سمجھایا نہیں، شفا وہی دیتا ہے جس سے میں دعا مانگتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، پھر اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس مریض کو شفا دیتا ہے۔ کہا اچھا، کہا اگر میں آپ کے لیے اس پروردگار سے دعا کروں اور آپ کی بینائی لوٹ آئے، آپ یقین کریں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا ٹھیک ہے، دعا مانگی، اس کی بینائی آ گئی۔ اب وہ حقیقی معبود پر ایمان لے آیا۔ جب حقیقی معبود پر بادشاہ کا وزیر ایمان لے آیا تو یہ معاملہ اور آگے بڑھنے لگا۔ بادشاہ کو اس کی خبر ملی کہ وزیر کی بینائی کیسے لوٹائی، وہ پورا پکچر اس کے سامنے آ گیا۔ بچے کو بلوایا، کہا کہ آپ تو جادوگر کے پاس بیٹھ بیٹھ کر بہت کچھ سیکھ چکے ہو، اب آپ تو اس مقام اور مرتبے پہ فائز ہو چکے ہو کہ آپ اس شخص کی جس کی بینائی نہ ہو اس کی بینائی واپس کر سکتے ہو۔ کہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ یہ سب تو میرا خدا کرتا ہے، میرا حقیقی معبود، میرا حقیقی مالک کرتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو ہم سب کا حقیقی معبود، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہم سب کا خالق ہے۔ بادشاہ کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی کہ یہ مجھے اپنا مالک، اپنا بادشاہ، اپنا خدا نہیں سمجھتا۔ تو اس نے بچے کو پکڑا اور اس کو اذیتیں دینا شروع کر دی، اور اتنی اذیت دی، اتنی اذیت دی کہ اس بچے نے بتا دیا کہ یہ علم جادوگر سے نہیں سیکھا بلکہ ایک راہب سے سیکھا ہے۔ اب اس راہب کو بلایا گیا۔ یہ پورا صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بروج کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی ہے، جو سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس وزیر کو بھی بلایا۔ کہا اچھا، وزیر کو کہا کہ تم بھی کسی اور کو معبود جانتے ہو، میرے علاوہ کسی اور پر ایمان لاتے ہو؟ کہا ہاں بالکل، ہمارا حقیقی معبود وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور راہب سے جب پوچھا اس نے بھی یہی کہا۔ کہا اچھا، راہب کے سر پر آرا رکھا اور نیچے تک اس کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ وہ جو وزیر نابینا تھا اس کی بینائی لوٹ آئی تھی، اسے بھی اس نے مار دیا۔ اور اس بچے کے حوالے سے اس نے یہ فیصلہ کیا، کہا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر ایک پہاڑ کی چھوٹی سے اس کو دھکا دے دینا، وہیں سے گرا دینا، تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔
کچھ لوگ اس کو لے کر گئے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے. اب جب اس بچے کو وہاں لے کر گئے پہاڑ کے اوپر گرانے ہی لگے تھے، وہ پہاڑ وہ اللہ کے حکم سے لرزرانے لگا، اور اس پر جب وائبریشن آئی تو جب وہ پہاڑ لرز اٹھا تو وہ جو گرانے آئے تو وہ وہاں سے نیچے گر گئے. جب وہ وہاں سے نیچے گر ان کی موت واقع ہو گئی، یہ بچ گیا. یہ دوبارہ جاتا ہے وہاں پر بادشاہ کے سامنے بیٹھتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ جن کو میں نے آپ کے ساتھ روانہ کیا تھا اور آپ کے مارنے کے لیے کہا تھا کہ پہاڑ سے آپ کو وہ گرا دے، وہ کہاں ہے؟ اس نے پورا ماجرا بتا دیا. کہا اچھا پہاڑ کو میں بچا دیا؟ کہا نہیں، میرے معبود نے مجھے بچایا ہے. کہا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تجھے کہاں تک بچائے گا. کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کو کشتی میں لے جاؤ اور بیچ سمندر جو ہے سے کشتی سے نیچے پھینک دینا. کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر گئے اور بیچ سمندر کشتی الٹ پلٹ ہونے لگی اور وہ لوگ گر گئے جن کو بادشاہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس بچے کو بیچ سمندر کشتی سے نیچے پھینک دینا، پانی کے اندر اس کو بہا دینا، سمندر میں ڈبو دینا. کشتی وہ خشکی پہ جاتی ہے اور پھر یہ بادشاہ کے سامنے جاتا ہے، حاضری دیتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی مر گئے اور میں بچ گیا، مجھے میرے رب نے بچا لیا. بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہیں تمہارے لیے ایک ہی طریقہ جو میرے پاس موجود ہے. کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا وہ طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے کسی درخت پر سولی پر لٹکا دو اور میرے ہی تیر سے مجھے مارو اور میرے رب کا نام لے کر وہ تیر چلاؤ مجھ پر، اور وہ تیر آتے مجھے لگے گی پھر ہی میری موت واقع ہوگی، ورنہ نہیں. اور اس کے لیے تم سارے لوگوں کو جمع کرو. کہا ٹھیک ہے. اب بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ جمع ہو گئے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے درخت کے ایک ٹہنی پر اس کو لٹکا دیا گیا اور اسی کے تیر سے بسم اللہ ورب ھذا غلام کے کر جب بادشاہ تیر کو چھوڑتا ہے وہ جا کر اس کے کن پٹی پہ لگتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی اس کے کن پٹی پر پہنچتے ہیں اور وہیں پر اس کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. اب یہ منظر سب دیکھتے ہیں اور جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اس بادشاہ کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہوتا ہے، جسے حقیقی مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کتنا کمزور ہے اس حقیقی معبود کے مقابلے میں، کہ اس نے کتنی کوشش کی، پہاڑ سے اس کو دھکا دلوانے کی کوشش کی، ناکام رہا. اس کو سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی، ناکام رہا. اور جو اس بچے کا حقیقی معبود ہے وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا زبردست ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس کا نام ہی کافی ہے کہ اس کے نام سے جب اس نے تیر چلایا تو تبھی اس کی موت واقع ہو گئی. تو وہ سب اسی وقت ایمان لے آئے، وہ سب مسلمان ہو گئے، حقیقی معبود کو انہوں نے پہچان لیا. اب بادشاہ کے لیے ایک بڑا ایک مشکل ہے یہ منظر کہ وہ سارے لوگ، میں نے بچے کو مار ڈالا لیکن سارے لوگ وہ مسلمان ہو گئے، مجھ سے مرتد ہو گئے. اب بادشاہ کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی. بادشاہ بجائے مسلمان ہوتا اس نے ظلم کی ایک داستان جسے قرآن نے سورہ بروج کے اندر بیان فرمایا ہے اسے اس نے قائم کر دیا. اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تم گھڑے کھودو، خندقیں کھودو. انہوں نے نالیوں کی طرح گڑھے کھودے، خندقیں کھودے اور کہا اس میں لکڑیاں ڈال تو لکڑیاں ڈالی گئی، کہا اس میں آگ لگا دو، آگ لگا دی گئی، اور کہا کہ ان کو کہو کہ اگر اب بھی تم لوٹ آتے ہو تو ٹھیک ہو ورنہ تمہیں اس میں پھینکا جائے گا. لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے ایمان پر، ان کو آگ میں پھینکا گیا، آگ میں جلایا گیا، ان کو آگ میں راکھ کر دیا گیا. ان کو اس اذیت سے گزرنا پڑا. اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر اسی پس منظر کو بیان فرمایا، والسماء ذات البروج، فرمایا قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور ہر اس مقام کی جہاں حاضر کیے جاتے ہیں. قتل اصحاب الاخدود، فرمایا جس طرح ان تمام چیزوں میں کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، فرمایا اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو خندقے والے تھے انہیں قتل کیا گیا، ان کو بری طریقے سے موت کے گھاٹ اتارا گیا، ان کو جلایا گیا. اور وہ انداز کیا تھا؟ النار ذات الوقود،
وہ ایک آگ ایسی آگ تھی جو ایندھن والی تھی، اس میں ان کو پھینکا گیا، ان کو جلایا گیا. کیوں؟ اس لیے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. فرمایا ان سے یہ انتقام اس لیے لیا گیا کہ وہ حقیقی معبود پر ایمان لے آئے، العزیز سب پر غالب ہے اور تعریف کے قابل ہے، الحمید تعریف کے قابل ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کے لیے حقیقی بادشاہت آسمان و زمین کی. تو فرمایا جب یہ اس پر ایمان لائے، یہ مومن ہوئے، تو انہوں نے ان پر ظلم کی ایک داستان قائم کر دی. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اہل مکہ والوں کو، جب ان کو تکلیف سے دوچار کیا جا رہا تھا، جب ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے تسلی کے لیے سورہ بروج نازل فرما کر ان کو بتا دیا کہ تم سے جو پہلے لوگ تم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. ان کے سروں کے مانگ پر ہارا رکھ کر اور نیچے تک اس کو ہارے کو چلا کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیے، ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان کو آگ میں جلایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فرمایا تم کیا گمان کرتے جنت میں یہی داخل ہو جاؤ گے؟ اور اب تک تو تم پر وہ آزمائشیں آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی. ان کو مالی اعتبار سے بھی آزمایا گیا، ان کو جسمانی تکالیف سے بھی آزمایا گیا، وزیر سے ان کو جھنجھوڑا گیا. ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے سروں پر جو ہے ہارا رکھ دیا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، یا میخوں کی کنڈی سے ان کے پورے جسم کو جو ہے سوراخ کر دیا جاتا تھا اور پورے جسم کو کنڈی کر دیا جاتا تھا، اور وہ میخیں ان کے جسم کے ایک ایک جگہ پر سوراخ کر دیتی تھی. اس قدر جو ان کی ہڈیوں کے اندر وہ میخیں گھس کر سوراخ کر دیا کرتی تھی، تو اس قدر ان کو تکلیف سے دوچار کیا گیا. فرمایا اے مکہ والوں، مسلمانوں، مکہ کے باشندوں، مکہ میں رہ کر اسلام قبول کرنے والوں، مشرکین کے عذاب سے دوچار ہونے والوں، تمہیں ابھی ان ازمائشوں کا سامنا ابھی تمہیں کرنا نہیں پڑا ہے جن ازمائشوں کا سامنا انہوں نے کیا جو تم سے پہلے تھے. آپ دیکھیے ایک اللہ کا ولی وہ دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے صرف یہ بات کہنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے اپنی قوم کو کہ یہ جو پیغمبر ہیں ان کی تم پیروی کرو. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. فرمایا کوئی تم سے پیسہ کمانے نہیں آئے، یہ انبیاء تمہارے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی تم سے اجرت کا کوئی لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ آئے ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ تمہیں بھی ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آئے ہیں. اور کہا دلائل دینا شروع کر دیے، کہا کہ مجھے اپنے حقیقی معبود کی پہچان ہو گئی ہے کہ میں اس پر ایمان کیوں ڈالا ہوں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور مجھے ہو کیا گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے مجھ سمیت. آتَّخِذُ آلِهَةً مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ. فرمایا کہ رحمان کو چھوڑ کر رحمان کے علاوہ کسی اور معبود کی میں پرستش کروں، اس کو اپنا معبود سمجھوں. فرمایا کہ جبکہ حالت یہ ہے کہ اگر وہ رب رحمان مجھے تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ان کی حالت یہ ہے نہ یہ مجھے تکلیف دے سکتے ہیں نہ یہ مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں. جب اس نے یہ سارے دلائل دیے اور قوم کو لاجواب کر دیا، اب قوم کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے فرعونیت کے، اور فرعونیت پر اتر آئے. انہوں نے کہا اس کو قتل کر ڈالو، برے طریقے سے اس کو قتل کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کو جنت میں داخل کیا گیا اللہ کے ولی کو، اور جب وہ جنت میں داخل ہوتا ہے اپنے قوم کے لیے حسرتیں کرتا ہے، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش کہ میرے قوم کو یہ خبر ہو جائے، وہ جان لے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے اس شہادت کی وجہ سے، اس توحید کی برکت کی وجہ سے، یہ حسن بالخاتمہ، خاتمہ بالموت کی وجہ سے جو کلمہ توحید پر میری موت واقع ہوئی، میری شہادت واقع ہو گئی ہے، بما غفر لی، اس کے سبب اللہ نے کس قدر مجھے بخش دیا ہے، میرے سارے گناہوں کا مداوا کر دیا میری شہادت میں.
وجعلنی من المکرمین، اور جنت میں مجھے کس قدر عزتوں سے نوازا جا رہا ہے اور کس قدر میری تکریم کی جا رہی ہے، کاش کہ میری قوم جان لے، ان کو پتہ چلے۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ شیخ بن ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلمان محصور ہے، اور اس قدر ان کے ساتھ حالات سنگین ہے کہ کوئی مشرکین انہوں نے اتنے معاملات کیے رکھے ہیں کہ کوئی اپنے رشتہ داری کو دے کر وہ چپ کے اگر کھانا پہنچاتا ہے تو یہ اس کے درمیان بھی آڑے بنتے ہیں، یہ رکاوٹیں قائم کرتے ہیں، ان کو بھی روک لیتے ہیں۔ اگر قافلے آ کر کچھ ان کو دینا چاہے، ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہے، تجارتی قافلے، یہ بڑے داموں میں ان کو بھی خرید لیتے ہیں، ان کو آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ یہ حالت تھی، نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرنی ہے، مکمل طور پر بائیکاٹ کا ایک تحریری ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کی چھت پر لٹکا دیا گیا، وہاں پر یہ حالت ہے۔ اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بچے وہ رو رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کو دودھ پینا ہے، ان کو بھوک لگی ہے، ان کو پیاس ستا رہی ہے۔ اب ماں کیا کرے؟ وہ بچوں کو دودھ کیسے پلائے؟ وہ بچوں کے خوراک کو کیسے پورا کرے؟ ماں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، وہ بھوکی ہے، وہ پیاسی ہے، وہ بچے کو کہاں سے دودھ پلائے گی؟ اس حالت کو دیکھ کر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ حالت ہے، اب بہت زیادہ پریشانی آ چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں یوں داخل ہو جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ ابھی تک تو تم پر وہ مثالیں آئی نہیں۔ مثل الذین خلو من قبلکم، ایسی آزمائش جو تم سے پہلے تھے، ابھی تو تم نے ان کا سامنا ہی نہیں کیا ہے۔ ابھی تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی شہادت ہوئی ہے، ابھی تو سمیہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، ابھی تو خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا کر شہید کیا گیا ہے، ابھی تو مکمل بائیکاٹ کر کر تمہیں معصور کیا گیا ہے، ابھی بھی تم پر وہ تکالیف نہیں آئے جن کا سامنا تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا، پہلے ایمان والوں نے کیا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بروج نازل فرما دی ان حالات کے اندر جس کی انتہائی ضرورت تھی، فرمایا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فرمایا ان کو کیوں جلایا گیا، ان کو آگ کے شعلوں میں کیوں پھینکا گیا، ان کو آگ کے گھروں میں کیوں پھینکا گیا، ان سے انتقام کیوں لیا گیا؟ الا ان يؤمنوا، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایمان والے تھے۔ آج فلسطین، اہل فلسطین، ان کے ساتھ یہ ظلم، ان کے ساتھ یہ ستم، ان کے ساتھ یہ جبر، ان پر یہ کال یہ کیوں ڈا رہے ہیں، ان پر یہ ظلم کیوں ڈا رہے ہیں؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، کیوں اس ارض مقدس پر یہ رہنے والے وہاں کے باشندے یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہے، یہ اپنے حقیقی رب پر ایمان لا چکے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اب اس تمام عالم کفر یہ اکٹھا ہو کر یہ ان کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے، اور کفار کھلم کھلا ان میں سے ایک ملک ایک وزیر اعظم وہ پورے جہاز لا کر ان کے حوالے کرتا ہے جس میں ہر قسم کے جو ہے میزائل موجود ہے، جس میں ہر قسم کے ہتھیار موجود ہے، تاکہ ان کا بالکل مکمل طور پر صفا ہستی سے ان کا خاتمہ کیا جائے۔ کھلم کھلا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو کر وہ ایک جہاز لا کر ایئرپورٹ پر اتارتا ہے، اور جب اس کو اتارتا ہے جہاز کو کھولا جاتا ہے، وہ وہاں خود کھڑا ہے اور وہ ان کے حوالے کر رہا ہے کہ یہ وہ میزائل ہیں اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ وہ ہتھیار ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ان کو صفا ہستی سے مٹھانا ہے، اور ہم مسلمان ہم صرف اپنے جماعتوں تک محدود ہے، ہم اپنے صرف جو ہے نام و نہاد جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں ہم وہی تک محدود ہے، ہماری سوچ بھی محدود ہے۔ ہمیں اگر کہا جائے کہ تم باہر نکلو ان کے حق میں آواز بلند کرو، ہم اس کے لیے بھی سوچ رہتے ہیں کہ ہم نکلے تو کس کے ساتھ نکلے، اچھا جو نکل رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ یہاں بھی ہماری حالت یہ بھی ہے، یہاں بھی ہمارا معاملہ یہ ہے، یہاں اس اسٹیج پر پہنچ کر آج ہم اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، الکفر ملت واحدہ، جب یہ سارا عالم کفر اکٹھا ہے تو ہم مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین گواہ ہے، اللہ رب العالمین گواہ ہے، وشاہد و مشہود،
اور حاضر ہونے والے کی بھی قسم ہے، اور ہر وہ مقام جہاں حاضر کیے جائیں گے فرمایا اس کی بھی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ ظالم اپنے ظلم پر خود بھی انہم علیہا قعود، جب یہ وہاں آگ کے اوپر بیٹھ کر، جب یہ وہاں بیٹھ کر ان کو دھکیل رہے تھے، آگ میں پھینک رہے تھے، فرمایا اپنے ظلم پر یہ خود بھی گواہ رہیں گے، اللہ رب العالمین بھی گواہ رہے گا۔ محترم بھائیوں، کل روز قیامت اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے کہ فلسطینی مسلمان وہ 52 سال سے 56 سال سے ظلم کی چکی میں پھنس رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، عالم کفر اکٹھا ہو کر انہوں نے یہ ذاتیہ کی، اور فلسطینی مسلمان وہ بچے وہ بچیاں وہ ہمیں یہ پیغام دے رہے کہ جنازہ ہماری نہ پڑھو، اپنی پڑھو، کیونکہ ہم تو زندہ ہیں، تمہارے زمینیں مر چکے ہیں، تم خود مرے ہوئے لوگ ہو، تم اپنے جنازوں کے بندوبست کرو بجائے ہمارے، یہاں تک ہمیں پیغام دے رہے ہیں، اور ہمیں چھوڑ کر دوسرے ممالک سے وہ مدد مانگ رہے ہیں، ہم سے اس قدر وہ ناامید ہو چکے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس حالت میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو کردار ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو محترم بھائیوں، اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو شہید ہو رہے ہیں، ان کا تو ایک مقام ہے، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ جو شہید کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے جنت میں، وہ اس پر بڑے خوش ہے، اور وہ خوشخبری بھیج رہے ان لوگوں کے لیے الذین لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں، جو ابھی تک لڑ کر کفار سے انہوں نے شہادت کا جام نہیں کیا ہے، جو ابھی تک شہید نہیں ہوئے، جو ابھی تک تماشبین بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری کھیل دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی بھی آرزو کرتے ہیں کاش یہ بھی لڑے ہماری طرح، شہید ہو جائے، اللہ کی جنتوں کا وارث بن جائے۔ مسروق ایک تابعی ہے، مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو تفسیر تم نے مجھ سے پوچھی اس آیت کی، ہم نے بھی تفسیر محمد رسول اللہ سے پوچھی۔ فرمایا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے؟ کہا یہ ہمیں سمجھائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، فرمایا کہ پرندوں کے اندر ان کی روحیں رہتی ہے، اور وہ ان پرندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے ساتھ جو ہے قندیل جو ہے لگا دیا ہے، اور یہ پرندے جہاں چاہے جنت میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سیر کر کے، اور واپس اپنے قندیل کی طرف لوٹتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جھانک کر ان سے کہتا ہے ان کی روحوں سے کہ تمہیں کوئی تمنا ہے، تمہاری کوئی خواہش ابھی باقی رہ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں واللہ ہماری کوئی خواہش نہیں رہتی، ہر آرزو ہماری یہاں پوری ہوتی ہے، جہاں چاہے ہم چلے جائیں، جو کھانا چاہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں، لیکن ایک آرزو جو ہماری یہاں پوری نہیں ہو رہی ہے وہ یہ ہے۔ رب العالمین 3 مرتبہ پوچھتا ہے، تیسرے مرتبہ جب سمجھ جاتے ہیں کہ رب العالمین مسلسل ہم سے پوچھ رہا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی آرزو ہماری پوری نہیں ہو رہی، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، وہاں ہم ہمارے روحیں جو ہے ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے، ان پرندوں سے نکال کر جسموں میں لوٹایا جائے، اور پھر ہمارے جسم روح سمیت دنیا میں ہمیں پہنچایا جائے، اور وہاں پھر ہم لڑیں، اور لڑ کر کفار کے مقابلے میں شہید کیا جائے، اور جب شہید ہو اس کا جو مزہ ہے جو ہم نے چکھا تھا شہادت کے وقت، بس یہ ایک آرزو ہماری رہ گئی ہے، اللہ ساری پوری ہو گئی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے مسروق تابعی جو سوال تو نے مجھ سے پوچھا اس آیت کی تفسیر محمد رسول اللہ سے، ہم نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، اس کی تفسیر ہم نے بھی پوچھی تھی، ہمیں محمد رسول اللہ نے یہ تفسیر بیان کی، فرمایا کہ وہ ایک آرزو کرتے دنیا میں لوٹایا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک ہی آرزو تھی، فرمایا لوددت، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں،
ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل پھر شہید کیا جاؤں. یہ جو شہادت کا سلسلہ ہے یہ بس منقطع نہ ہو، یہ جہاد کا سلسلہ ہے یہ منقطع نہ ہو، یہ کفار کی طرف سے جو خون کا ہمارا بہنا ہے یہ منقطع نہ ہو. یہ ہماری آرزو ہے، یہ ہماری تمنا ہے. اور آج ہم بھاگ رہے ہیں، اور آج ہم ہٹ رہے ہیں، آج ہم ڈر رہے ہیں، ہم کفار سے ڈر رہے ہیں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا کہا گیا ہمت تم میں نہیں ہے، جرت تم میں نہیں ہے، تم میں برداشت نہیں ہے، صبر تم میں نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے. اتنا کر لو کہ یہ پیپسی، یہ کوکا کولا، یہ آئٹمز ہے، یہ ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر لو. ہم نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے. ہم سے زیادہ مری ہوئی قوم، بے ضمیر قوم پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں کہ جو اتنا بھی کر سکے. اور وہ جو باہر ملک گراؤنڈ کے اندر کھیلنے جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہیں، انہوں نے یہاں پر پیپسی لکھا ہوا ہے، پوری دنیا کو وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان کے سپورٹر ہیں، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہاں عالم کفر ہمیں مار رہا ہے اور ہم پروڈکٹ کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہر میدان میں ہم نے کھیلوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے بازاروں کو بھی نہیں چھوڑا، ہم نے کسی اینگل سے کہیں پہ بھی ان کو فائدہ پہنچانے سے ہم دریغ نہیں کیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور وہ اسی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر انہی رقم سے اسلحہ لے کر وہ ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں. ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو جو ہے صحیح معنوں میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو ہم سوئے ہوئے ہیں ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یہ جو اسرائیل اور فلسطین تنازع ہے اس میں ہمیں اپنا صحیح جو ہمارا فریضہ بنتا ہے مسلمانوں کے ناطے اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین فلسطینیوں کی مدد فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرمائے. ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اللہ رب العالمین اپنی دوسری مخلوق کے ذریعے ان کی مدد فرمائے. وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.